بھی پیا ہے۔ اے عمر، جب تک عشق چراغ میرے سینے میں روشن ہے، یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن عشق چراغ تک روشن کبھی مجھے نہیں سکتی۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ، کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ ہم مختصر سے جلسہ کریں، 4 لوگ رہے، کیا بات، وہ 313 تھا تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کمزور ہوئے تو کرتے ہیں غلامی۔ کیا بات، قصور ہمارے سجدوں کا نہیں ہے، قصور ہمارے خیرات و زکات کا نہیں ہے، قصور ہے ہماری بے عقیدت کا، قصور ہے ہماری محبت کا۔ آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں نا کہ میرا امتی چاہے زمین مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں، مغرب میں ہو، اگر اس کے پیروں میں کانٹا چبھے نا تو درد مجھے مدینے میں ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، یار ہم ایسی محبت نبی سے کرتے ہیں جس نبی کو درد مدینے میں ہو اور اس کا غلام محفل میں بیٹھ کر رنگ میں لگ جائے کہ ابھی میں اتر جائے، اسے محبت نہیں کہتے ہیں، اسے غلامی نہیں کہتے ہیں۔ حضرات یہ جملہ میرا نوٹ کریں، غلام کو اپنی غلامی پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ غلام اپنے آقا کے کردار پر اس طریقے سے عمل پارا ہو جائے، لوگ خود کہنے پر مجبور ہو جائے کہ نبی کا دیوانہ ہے۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ غوث اعظم تو چاہنے والا جو ہے ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم تشریف لا، زیادہ ہم طول نہیں دیں گے، بس تھوڑی سی بات۔ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ان شعروں کے ساتھ ہم تقریر شروع کریں، آپ لوگ ساتھ دیں گے نا تھوڑا سا؟ نذرانہ بھلی نہ دے صاحب، چونکہ ہم اسرائیل بھائی نہیں بن سکتے، شبیر بھائی نہیں بن سکتے، لیکن ہم بھی نبی کے غلام ضرور بن سکتے ہیں، اور میں سب شامل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، شعر سنے ایمان تازہ کریں۔ اس تصور کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، واہ 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 واہ، توجہ چاہوں گا میں، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، یہی امید ہے نا؟ ہے نا امید؟ تو بولو یار سبحان اللہ۔ پولیس نہیں پکڑ کے لے جائے گی، پکڑ کے لے جائے گی، سب کو پکڑ کے لوگوں کو پکڑ کے لے جائے گی، آپ کو نہیں پکڑ کے لے جائے گی۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہیں اور تیرا دیدار ہو جائے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ نگاہیں منتظر رہے اور تیرا دیدار ہو جائے۔ قاری صاحب، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، کیا بات، غلام مصطفیٰ بن کر، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں۔ مطلب کی چیز ہے نا، سنی بڑا ہوشیار ہوتا، مرغا بھی کھاتا تو غوث اعظم کے نام پر آپ بول نہیں رہے۔ شوق سے مرغا مسلم پکاؤ لیکن غوث کے نام سے کھاؤ تو مزہ آ جائے۔ کیا بات، یار ہم نبی کی محفل میں بیٹھے، کائے کا شرمانا ہے؟ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دیں گے، بس آگے نہیں بولیں گے، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، بولو یار، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رنگ کا بڑا جھگڑا ہے، لیکن ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم سارے والے۔ اب بولو سبحان اللہ جی، نہیں آپ بولے ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے رنگ میں رنگا کریں۔ آج ضرورت ہے ہم کو اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، کب؟ اس بعث فیہم رسولا، جب اپنے عظمت والے رسول کو ان کے درمیان جلوہ فرمایا۔ تھوڑی سی تنقید، اللہ نے ہم سب کو کیا بنایا ہے؟ بولے یار، چندہ نہیں مانگا ہوں، سوال کیا ہوں کسی چیز کا، انسان بنایا ہے۔ انسانی تو ہے نا آپ لوگ، ہم سب لوگ، شعور تو نہیں، غلط تو نہیں کر رہا ہوں میں؟ ہاں حضوری کریں تھوڑا سا، تقریر وہی ہوتی ہے جب مجمع بھی تقریر کرے۔ اللہ نے ہم سب کو کیا بنایا ہے؟ انسان بنایا ہے۔ رب میرا کچھ بھی کر سکتا ہے نا، بزرگوں کہنا ہے بغیر خدا کی ہلائے پتہ نہ ہلے۔ یہی موسیٰ کلیم اللہ ہے، جب عصا کو پتھر پہ مارا تو ایک تیڑا نکلا،
موسیٰ نے کہا اللہ سے زبان عطا کر، مجھ سے بات کروں، اس پتھر کے اندر کیا کر رہا تھا؟ زبان عطا ہوئی، کیڑے سے موسیٰ کلیم اللہ نے بات کیا، کہا کیڑے تو اس پتھر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ کہا حضور اس پتھر کے اندر میں 550 سال سے ہوں۔ کہا کہ جاتا نہیں؟ کہا نہیں جاتا ہوں۔ کہا تجھے بھوک لگتی ہے؟ کہا ہاں لگتی ہے۔ غور سن لیں، تبھی تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یارو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو، یہ وہ خدا ہے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سارے فیصلے تو ہم نے اپنی ذات پہ ڈال دیے۔ اللہ نے تھوڑا سا شباب دے دیا، دولت دے دی، شہرت دے دی، میں یہ کر لوں گا۔ معلوم ہے صحابہ جب میدان میں جاتے تھے نا اپنے آپ کو خانہ کعبہ گنبد خضرا کے حوالے کر دیا گیا، یہی امید رکھتے تھے مولا یہ جان جسم یہ شہرت یہ عزت یہ دولت سب نبی کے صدقے میں تیری قدرت۔ اللہ انہیں فتح کا فدا عطا فرماتا تھا۔ آج قوم مسلم ہر موڑ پہ ناکامی نظر آتی، وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے فیصلے خدا کی ذات سے جدا کر دیا۔ ہاں بچی کی شادی کا موقع ہو، بچے کے خطرے کا موقع ہو یا کسی اور چیز نام نہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا ہے کہ تجھے بھوک لگتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے بھوک لگتی ہے۔ کہا پیاس لگتی ہے؟ کہا ہاں پیاس لگتی ہے۔ کہا کھانا کہاں ملتا ہے؟ پانی کہاں ملتا ہے؟ کیڑے کا جواب سنے اپنے خدا کے رحمت پر قربان جاؤں یارو، سرکار نے ایسے خدا کی وحدانیت کا پاٹ پڑھایا ہے نا، اگر بندہ پڑھ لے تو دنیا میں کامیاب ہو جائے، قبر میں بھی کامیاب ہو جائے، میدان محشر میں کامیاب ہو جائے۔ کیڑے نے جواب دیا تھا اے موسیٰ کلیم اللہ مجھے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، پانی بھی پیتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا جب تو 500 سال سے اس پتھر سے باہر نہیں گیا تجھے کھانا کون کھلاتا ہے، پانی کون پلاتا ہے؟ کیڑے نے جواب سنے، کیڑے نے کہا تھا اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ جس رب نے مجھے پیدا کر کے اس پتھر میں میرا گھر بنایا ہے وہی رب مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، میری ضرورتوں کو وہی خدا پوری بھی کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آگے بڑھ جملہ دے دوں لیں گے دل تھام کے لیں، دل تھام کے لیں۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کی بات ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو حضور کو گئے کہ کہا تھا مولا میں تیرا کلیم ہوں، محمد رسول اللہ تیرے حبیب ہے، اے اللہ یہ بتا دے کلیم و حبیب میں فرق کیا ہے؟ تب معلوم ہے کوہ طور پر رب کی بارگاہ سے آواز آئی تھی، جتنے نبی کے ماننے والے ہیں روایت میں سنے ایمان کو تازہ کرے، آواز آئی تھی اے موسیٰ کلیم اللہ تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، تو آ کر کوہ طور پر ہم سے کلام کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن تو یہ جاننا چاہتا ہے کلیم و حبیب میں فرق کیا ہے؟ اللہ کا فرمان سنے، اعلان سنے، آواز آئی تھی موسیٰ کلیم اللہ مبارک ہو، ٹھیک ہے تم میرے کلیم ہو، لیکن سنو کلیم وہ ہے جو اپنے خدا کی رضا چاہے، اور حبیب وہ ہے جس کی خدا پروردگار ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، بہت عمدہ، حق ہے، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ کیا عمدہ جملہ۔ جس کے زمانے کا کیڑا جملہ، جس کی رضا پروردگار عالم چاہے اس کی بات چھوڑو، موسیٰ کلیم اللہ خدا کی رضا چاہ رہے ہیں، اور اللہ اپنے اس نبی کے زمانے میں کیڑے کو یہ فضل فرما رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے کائنات میں سب سے حسین انسان کو بنایا۔ تو صاحب یہ موسیٰ کلیم اللہ کے کیڑے پر اللہ کا اتنا بڑا فیضان ہو سکتا ہے، تو رب نے اپنے محبوب کے صدقے بنا کر اپنے محبوب کو امتی میں بنایا ہے۔ آج بھی اپنے آپ کو مدینے والے آقا کے حوالے کر دے، پروردگار عالم ہماری دنیا کو بھی اچھی کر دے گا، ہماری سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنا ہے، بہت عمدہ، زندہ باد۔ انبیاء ہو، رسول ہو، غوث ہو، خواجہ ہو، قطب ہو، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نبی کی حدیث کہہ رہی ہے، شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہوں۔ حضرات ضرورت ہے اپنے آپ کو مدینے والے آقا کے حوالے کریں گے، کیا ضرورت ہے؟
اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو مدینے والے آقا کے کردار پر، سنتوں پر عمل کرنے کی تاکید کرنے کی. آؤ اسی زمین میں بتاؤ، اللہ نے ہم کو انسان بنایا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں پتھر بنا دیتا، کچھ اور بنا دیتا، لیکن رب نے ہمیں انسان بنایا. یہ کرم ہے کہ نہیں خدا کا؟ انسان بنایا، انسان بنایا. اور بالائے کرم تو یہ ہے کہ جس نبی کی امتی ہونے کے لیے، جملہ دے رہا ہوں نوٹ کریں، جس نبی کی امتی ہونے کے لیے انبیاء روتے رہے، رسول روتے رہے، غوث روتے رہے، کتب روتے رہے. آج مسلمان امت محمدیہ اپنی شان کو سمجھتا کیا ہے، اپنی عزت کو سمجھتا کیا ہے؟ جس نبی کی امتی ہونے کے لیے لوگ اس طریقے سے راہوں میں بیٹھ کر روتے رہے کہ ان کی داڑھیاں سفید ہو گئی، لیکن نبی کی امت میں شرط نہیں ملا. اللہ کا بالائی کرم یہ ہے، رب نے مجھے انسان بنایا اور انسان کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کا امتی بنایا. سب سے بڑا رب کا احسان ہے. جزاک اللہ خیرا. سب سے بڑا احسان یہ ہے، اس سے بڑا کرم خدا کا کیا ہوگا؟ ایسے ہی نہیں اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. سب سے بڑا کرم ہے رب نے انسان بنایا، انسان بنا کر اپنے محبوب کو امتی بنایا. یہ تیرا کرم ہے آقا جو بنا لیا ہے اپنا. بولو یا ختم کرے، بات میں نہیں آ رہی. یہ تیرا کرم ہے آقا جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا. حضرات ہماری مقدر کی بات ہے، ہماری قسمت کی بات ہے. رب کائنات نے انسان بن کر امتی چنا ہے نا، تو آمنہ کے لال کا امتی چنا ہے، عبداللہ کے نورِ نظر کا امتی چنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں صاحب، آج سرکار کی امت میں ہے. اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے تعلیم لی ہے تو صبر کی تعلیم لی ہے. اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے تعلیم لی ہے تو اپنے معاشرت کی خواتینوں کی یہ تعلیم لی ہے. آؤ صاحب میں آپ کو بتاؤں، آج تھوڑے سے لمحے میں ہمیں کچھ پریشانی ہو جائے، صبر کا دامن چھوڑتے نظر آتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو تجرباتوں سے گفتگو کرتے ہم نظر آتے ہیں. آؤ صاحب میرے نبی کی محفل ہے، نبی کی والدین کی زندگی کو پڑھو. آپ نے کیا سوچا ہے؟ اسلام بہت آسان ہے. آج تو اتنا آسان ہے معلوم ہے، اسی اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے صاحب کتنے گھر جلا دیے گئے، کتنے بچے یتیم کر دیے گئے، کتنی خواتینیں بیوہ کر دی گئی، تب جا کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. آج ہم نے اسلام کو سمجھا کیا ہے؟ یہ مدینے والے آقا کا کرم ہے. آج ہمارے گھر میں بچہ ہو، پیدا ہو، اسے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قاری شریف صاحب آئے اور آنے کے بعد آزاد پڑھے اور کہیں مبارک ہو تو مذہب اسلام کا پیدا ہوا ہے. یاد رکھیں صاحب، اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے خاندان رسول کا ایک ایک فرد کا، ایک ایک ذات مقدس کا، چاہے وہ حسین کا سلسلہ ہو، عبداللہ کا سلسلہ ہو، آمنہ کا سلسلہ ہو، کبھی تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تب پتا چلے گا اللہ نے اپنے محبوب کو اگر محبوب بنایا ہے تو رب نے اتنا بڑا امتحان بھی اپنے محبوب کی خاندان سے. بے شک، سبحان اللہ. آج ہم تھوڑے سے لمحے میں صبر کا دامن چھوڑ دیے، ہاں، اور کہتے ہیں نعرہ بہت لگاتے ہیں بلندی سے، لگانا چاہیے، میری محبت کے اظہار ہے. لیکن یاد رکھیں جن کو جن سے جتنی محبت ہوتی، جملہ جن کو جن سے جتنی محبت ہوگی ان کا اس وقت اتنا فیضان و کرم ہوگا. ہماری محبت پہ موقوف ہے. آقا نے یاروں کو غیروں کو نواز دیا، 40 دن تک کوڑا پھینکے اس کو نواز دیا. بے شک. ہم تو حسین کے چاہنے والے، خواجہ کے بسائے ہوئے. نواسا راضی ہو جائے، نانا کیسے نہ راضی ہو؟ ہم تو یہی کہیں گے مدینے میں نانا کی کوئی مثال نہیں، اجمیر میں میرے خواجہ کی کوئی مثال. بے شک، سبحان اللہ. بے شک. نانا بھی شان والا ہے، نواسا بھی شان والا ہے. ہماری شان کو نہ یہاں دنیا کھٹا سکتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی محبت میں اگر ہماری موت آ گئی تو میدان محشر میں بھی کوئی ہماری شان کو نہیں کرے. بے شک، سبحان اللہ. سبحان اللہ. آؤ ذرا تھوڑی سی ہم وہ کریں، حضرت اللہ کے نبی کے والدین کی زندگی کو دیکھیں، ذرا سا دیکھیں اور ایک نصیحت لے کے جائیں کہ واقعی آج ہماری زندگی کس طریقے سے غفلت میں گزر رہی ہے. آج ہماری قوم مسلم کس طریقے سے غفلت کی چادر میں سو رہی. بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، امام صاحب کیا ہوا؟ کچھ بنا دیجیے. اکثر یہ بات آتی ہے، ہاں میری بچی کہے میں نہیں، بچہ کہے میں نہیں. اس کی وجہ اس کی جو بنیاد ہے میں نے ڈالی ہے.
میں نے ڈالی. ہاں میری پرورش کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے بچے ہماری برابری کر رہے ہیں. نہ معلوم ہے 1400 سال پہلے جو سبق اللہ کے حبیب نے پڑھایا تھا نا, آج قوم مسلم اس سبق کو اپنے دامن سے کوسوں دور کر گئی. کیا پڑھایا تھا؟ اللہ کے حبیب نے پڑھایا تھا لوگوں اپنے ماؤں کی عزت کرو, اس کے قدموں کے نیچے چل جاتے. بے شک ہم کو یہ سبق پڑھانے کی فرصت کہاں ہے؟ بچہ پیدا ہوا دنیا کی راجاؤں مہاراجوں کو سے ہم نے پڑھائے, توفیق نہیں ہوتی کبھی جنگ کربلا, جنگ شام, جنگ خیبر, جنگ خندق کو پڑھا دے سنا دے. ہاں کہ بیٹا وقت آ جائے اسلام کے نا تو پیچھے نہ ہٹنا. اپنی ماں کی خوشی کے لیے ہنستے ہنستے اسلام کا قربان پہنچا. کاش ہماری قوم کی خواتین اپنے بچوں کو یہ پڑھا کر پالی ہوتی تو بچہ بڑا ہو کر اس کو یہ نہ بتانا پڑتا بیٹا ماں کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ماں کی عزت کرنا چاہیے, ماں کو قدموں کے نیچے جنت ہوا. بے شک سبحان اللہ. اچھا ہم کو دعا تعویذ کی ضرورت نہ پڑتی, شعاروں کی ضرورت نہ پڑتی, لیکن آج ہماری قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر کہتے ہیں ہم ذلیل ہو رہے ہیں, ہم ذلیل ہو رہے ہیں. علامہ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمان, نہ سمجھو گے جزاک اللہ خیر, نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان ہوگی داستانوں میں. کیا ابھی وقت ہے اپنے آپ کو مدینے والے آقا کے چوک پہ لے آئے. صاحب کل کا بھولا ہوا آج گھر واپس آ جائے, اسے بھولا نہیں کہتے ہیں. اللہ نے کہا میرا محبوب ہے, امتحان بھی اتنا بڑا لیا ہے. یہی حضرت اللہ کے پیارے حبیب کے والدین کی زندگی ہے, یہی حضرت عبداللہ ہے نبی کے والد ہے, یہی حضرت آمنہ ہے. غور سے میری باتوں کو میری خواتین بھی سنیں اور اپنے کردار پر عمل کریں, اپنی روش کو بدلیں, اپنے ماحول کو بدلیں. اللہ کے پیارے والدین کی زندگی ہے, نکاح ہو گیا ہے, 2 ماہ گزرے ہیں, حضرت عبداللہ اجازت دے رہے ہیں اے میری خاتون محترم, اے آمنہ مجھے اجازت دے دو, میں بھی پردیس جانا چاہتا ہوں, میں بھی کچھ کمانا کا چاہتا ہوں. حضرت آمنہ میرے نبی کی ماں کہتی ہے اے عبداللہ میرے شریک حیات, ابھی ہماری شادی کو 2 ماہ گزرے ہیں, تم پردیس جانے کی بات کر رہے ہو, ابھی سکون سے میرے ہاتھوں سے روٹی نہیں کھائے ہو, ہم لوگوں نے کچھ باتیں نہیں کی ہے. حضرت عبداللہ پھر سوال کر دیتے ہیں اے آمنہ میرا جی بھی چاہتا ہے میں بھی پردیس جاؤں, تجارت کروں, کچھ کما کے لاؤں. اللہ اکبر کبیرہ گفتگو پوری ہو گئی. حضرت عبداللہ نے وعدہ کر لیا ہے اے میری آمنہ مجھے اجازت دے دے, مجھے پتا ہے میرے لیے پوری دنیا والوں کو تم نے چھوڑا ہے, سب کی جدائی کو برداشت کیا ہے, لیکن اے آمنہ یہ عبداللہ کا وعدہ ہے, مجھے اجازت دے دے, میں پردیس جاؤں اور جانے کے بعد کچھ کماؤں, فلاں تاریخ کو میں واپس آ جاؤں گا, پھر ہم بیٹھ کر محبتی باتیں بھی کریں گے, تیرے ہاتھ سے روٹی بھی کھائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آج دنیا ایسے نبی نہیں کر رہی ہے. اللہ کے حبیب نے اپنے نبی کے والدین سے کتنا بڑا امتحان لیا ہے. 2 ماہ گزرے ہیں, حضرت عبداللہ چلے جاتے ہیں, ابھی 2 ماہ شادی کے گزرے ہیں, ادھر کچھ لمحے کے بعد جب 2 ماہ گزر جاتے ہیں, کچھ دن گزرتے ہیں, حضرت عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی تھے ان کے پاس ایک جوان آتا ہے, کہتا ہے اے خانہ کعبہ کے متولی, اے حضرت عبد المطلب ایک دردناک خبر ہے. کہا کیا خبر ہے؟ کہا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا اپنے بیٹے عبداللہ کا انتظار کر رہا ہو. کہا اے عبد المطلب عبداللہ کا انتظار کرنا بند کر دو. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے اے عبد المطلب ٹھیک ہے تم خانہ کعبہ کے متولی ہو, پوری دنیا تمہارے سامنے سر جھکاتی ہے, لیکن اے عبد المطلب اب صبر کر لینا, تمہارا عبداللہ کبھی واپس نہ آئے. اتنا سننا تھا. سوچو صاحب ان باپ نے بھی اپنے کاندھوں پر جوان بچوں کی لاشیں اٹھائے ہوں گے, ان کے درد سے پوچھو, ان کے درد سے پوچھو. آج اللہ تعالیٰ امتحان لے لے اور کہتے ہم نبی والے ہیں. اس کے بعد اتنا سنا ہے معلوم ہے حضرت عبد المطلب دوڑے ہوئے گھر آتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے آپ کی بہو حضرت آمنہ آ جاتی ہیں. عرض کرتی ہے بابا میرا عبداللہ کہاں ہے؟ آج میں نے کھانے کا انتظام کر لیا ہے, وہ دن آ گیا ہے جس دن آنے کے لیے عبداللہ نے وعدہ کیا تھا. اے بابا تاریخ ہوتی چلی جا رہی ہے, اب بتاتے کیوں نہیں ہے میرا عبداللہ کہاں ہے؟ بہت دن ہو گئے ہیں میرے اتنا سنتے ہیں تو جب وہ درد نہ رہی اپنے بیوی جن کا نام بھی فاطمہ تھا ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جا آمنہ سے کہہ دے آج کے بعد سے عبداللہ کا انتظار نہ کرے, اس کا عبداللہ کا دنیا میں نہیں رہا. 2 ماہ شادی کے گزرے ہیں, آج ہماری خاتونیں ہیں, ان کی شیطانی اپنی جگہ پر ہے. جب مرد پردیس جاتے ہیں نا اپنی چھڑیوں کو توڑتی ہیں, بد دعائیں دے کر بھیجا کرتی ہیں.